جب میں پیدا ہوئی تو میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، کیونکہ میں وہ بدنصیب اولاد ہوں جسے کہا کرتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی۔ لیکن اس میں میرا قصور نہیں تھا، میں اپنے ماں باپ کی تیسری اولاد تھی۔ میرا باپ کوئی بہت ہی شفیق اور پیار کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک نشئی تھا جو نشے میں ہر وقت ڈوبا رہتا تھا، اور جب موقع ملتا میری ماں کو مارنا شروع کر دیتا۔ اسے کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں تھا، اسے تو بس صرف پیسے چاہیے تھے، چاہے وہ اسے خود کو بیچ کر ہی کیوں نہ حاصل کرنے پڑے۔ جب میری ماں پریگننٹ تھی اور میں ہونے والی تھی، اس وقت بھی اس نے میری ماں کو بہت مارا تھا، اور میری ماں مجھے جنم دینے کے دوران ہی ناقص صحت کے باعث یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ جب میں پیدا ہوئی تو مجھے ہاتھوں میں لینے والی سب سے پہلے میری آپا تھی، اور میں نے ماں کی جگہ آنکھیں کھولی تو اپنی آپا کا چہرہ دیکھا۔ میری آپا نے مجھے میری ماں کے بعد سنبھال لیا تھا۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، کیونکہ ہماری منجلی بہن پہلے ہی مر چکی تھی، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ گھر میں بھوک اور افلاس اتنا تھا کہ 2 وقت کی روٹی نہیں تھی۔ اس کی بیماری کا علاج کون کرواتا؟ لہٰذا علاج نہ ہونے کے باعث وہ مر چکی تھی۔ اب سوچتی ہوں تو شکر ہی کرتی ہوں، وہ اس دنیا میں جی کر کرتی بھی کیا۔ غریبوں کی زندگی تو کسی کیڑے مکوڑے سے بھی کمتر ہوتی ہے، جسے جو جہاں چاہے مسل دیتا ہے۔ ہم تو زندگی کی بھیک نہیں مانگتے، بلکہ ہم جیسے لوگوں کو تو شاید موت مانگنی چاہیے، جو 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستے ہیں۔ باپ کے نام پر ایک دھبا تھا، جو جب گھر آتا صرف مار پیٹ کرتا، چیزیں اٹھاتا، بیچتا، اپنا نشہ کرتا اور پھر چلا جاتا۔ میں میری بہن کے ساتھ جیسے تیسے زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ وقت جیسے تیسے کٹتا چلا جا رہا تھا۔ میری بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور وہاں سے جو تھوڑی بہت پیسے یا بچا ہوا کھانا ملتا تھا، اسی سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، اور اسی طرح نرم گرم صبح و شام میں 14 سال کی اور میری بہن 18 سال کی ہو چکی تھی۔ میری بہن بہت ہی خوبصورت تھی۔ میرے باپ کو جب اس کی خوبصورتی نظر آئی تو اس میں بیٹی کی جگہ مال نظر آیا، اور اس نے جوئے میں ہار کر اس بیٹی کو فروخت کر دیا۔ میرے پاس صرف ایک ہی تو سہارا تھا، جو میری بہن تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، وہ کسی کوٹھے پہ بیچ دی گئی ہے یا کسی بوڑھے کے ساتھ نکاح دی گئی ہے۔ بہرکیف گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ باپ تو کبھی گھر آتا تھا اور کبھی نہیں۔ اسے صرف خود سے محبت تھی، اسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ ایک جوان ہوتی بیٹی گھر میں موجود ہے، یا شاید وہ انتظار کر رہا تھا کہ 2-3 سال بعد مجھے بھی اسی طرح فروخت کر سکے اور اس کا نشہ پورا ہو سکے۔ میں اب اس گھر میں اکیلے ڈرنے لگی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ اس گھر میں اکیلے رہنے سے بہتر ہے کیوں نہ میں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگ جاؤں۔ آخر تو روٹی روزی کا بندوبست اب خود ہی کرنا تھا، پیٹ کی آگ تو بجھانی ہی تھی۔ لہٰذا میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ ایک تو موئی یہ خوبصورتی مجھے لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ہم غریب بھی کتنے بدنصیب ہوتے ہیں، اگر ہم خوبصورت ہو جائیں تو یہ بھی ہماری بدقسمتی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے بچاتے پھرتے ہیں، لیکن بچا نہیں پاتے، کیونکہ غریب کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ میں جن گھروں میں کام کرتی تھی وہاں پر ایک گھر ایسا تھا جس کا مالک بہت ہی بد کردار تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا تھا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں کام کروں یا یہاں سے کام چھوڑ دوں۔ جب پیٹ کی آگ کی طرف دیکھتی تو کام کرنے کو دل کرتا، جب عزت کا خطرہ پڑتا تو کام چھوڑنے کو دل کرتا۔ ایک دن میں ان کے لان میں صفائی کر رہی تھی، جب وہ اچانک سے مجھے پیچھے سے آ کر پکڑنے لگا۔ میں ایک دم ڈر گئی، اور اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس گھر میں کام نہیں کرنا۔ میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد میں نے وہ شہر، وہ گھر، وہ باپ، سب کچھ چھوڑ دیا۔ سوچا تھا کہ شاید کسی دوسرے شہر جا کر کسی دارالامان میں پناہ لے لوں گی، لیکن بھول گئی تھی کہ ایک اکیلی لڑکی، اس کے ارد گرد صرف خطرہ ہی منڈلاتا ہے۔ ہر طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسے ہر وقت نوچنے کو تیار ہیں۔
کئی دفعہ لوگوں کی قسمت اتنی خراب ہوتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے کہیں سے کوئی خوشی کی خبر، کوئی اطمینان یا زندگی میں ذرا سا بھی سکون میسر نہیں تھا۔ میں دوسرے شہر جا کر نوکری ڈھونڈنا چاہتی تھی کہ مجھے پولیس نے پکڑ لیا۔ اسے لگا کہ شاید میں اس بھیک مانگنے والے گینگ سے تعلق رکھتی ہوں جو بھیک کی آڑ میں نشہ بھی فروخت کرتا ہے۔ میں نے بہت صفائیاں دیں، بہت منع کیا، لیکن وہ پھر بھی مجھے پکڑ کر تھانے لے گئے۔ وہاں ایک بڑا افسر بیٹھتا تھا۔ اس کو شاید مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے میری بات کا یقین کر لیا۔ اس نے کہا تم ایسا کرو کہ میں تمہیں دارالامان بھیج دیتا ہوں۔ تم یوں سڑکوں پر ماری ماری پھرو گی تو کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر تمہاری عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بیبی یہ شہر نہیں، ایک جنگل ہے۔ یہاں پر زندہ لوگوں کو اٹھا کر ان کے باڈی پارٹس بیچ دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنی خیریت مناؤ اور دارالامان میں چلی جاؤ۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شاید دارالامان میں اب زندگی تھوڑی سکون کی گزرے گی۔ دارالامان گئی تو بہت ہی اچھا ماحول تھا۔ میری طرح کی کئی لڑکیاں وہاں پر موجود تھیں اور چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزارا کرتی تھیں۔ میں بھی انہی لڑکیوں میں مگن ہو گئی اور دن گزرتے گئے۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے۔ زندگی میں ایسا لگ رہا تھا کہ کافی عرصے کے بعد اب سکون آیا ہے۔ لیکن ایک دن مجھے ایک لڑکی روتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کہا شاید اسے اس کے گھر والے یاد آ رہے ہوں گے۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی اور اس نے مجھے وجہ بتائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس دارالامان میں ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد خوبصورت لڑکیوں کو تیار کیا جاتا ہے اور بڑے پولیٹیشنز کے پاس انہیں خوش کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور آج شاید اس کی باری تھی اور بہت جلد شاید میری باری بھی آنے والی تھی۔ اس موئی خوبصورتی پہ میں آج ایک دفعہ پھر حیران تھی کہ یہ کیوں مجھے مل گئی۔ کاش کہ میں بدصورت ہوتی، کاش کہ میں اتنی بدصورت ہوتی کہ کوئی مجھے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ میں تو بہت تھک چکی تھی بھاگتے بھاگتے۔ میں کہاں جاتی؟ اے اللہ، یہ خوبصورتی مجھے کیوں عطا کی کہ مجھے اپنی عزت کے لالے پڑ گئے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ دارالامان میں بھی اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں جہاں امان کے نام پر لڑکیوں کو لا کر ان کی عزت فروخت کی جاتی ہے۔ میں کیا کرتی؟ خیر، اب یہاں سے نکلنے کے لیے پر تول رہی تھی کہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں، کیونکہ اس عزت کو بچانے کے لیے ہی تو میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ پھر ایک دن دارالامان میں ایک بہت بڑا فنکشن ہوا۔ وہاں کچھ بڑے لوگ اور کچھ پولیٹیشنز اور کچھ بزنس مین آئے۔ شاید چندہ جمع کرنے کے لیے اس طرح کے فنکشنز ارینج کیے جاتے تھے۔ خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی، وہاں ایک عمر رسیدہ پولیٹیشین کو میں پسند آ گئی، لیکن میں نے شرط رکھ دی کہ میں نکاح کروں گی، کیونکہ میں اب بھاگ بھاگ کر اور اپنی عزت کی حفاظت کر 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 تھک چکی تھی۔ یہی سوچا تھا کہ جب اسی طرح ہی رہنا ہے تو پھر کیوں نہ ایک جائز بندھن میں بندھ کر رہا جائے، کیونکہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں جہاں بھی بھاگ کر چلی جاؤں، ہر طرف اسی طرح کے جانور اور گدھ نظریں گاڑے بیٹھے ہیں جو اپنے شکار کی تلاش میں ہر وقت رہتے ہیں۔ میں اتنی جگہوں سے بھاگ چکی تھی کہ اب تھک چکی تھی۔ میری شرط اس پولیٹیشین نے مان لی اور میں نکاح کر کے اس کے گھر چلی گئی۔ ایک عالی شان حویلی تھی اس کی، جس کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ اس کی پہلے بھی 2 بیویاں تھیں جن سے اولادیں بھی تھیں، لیکن مجھ سے شاید وہ اولاد نہیں چاہتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا وقت اچھا گزرنے لگا۔ وہ ایک نرم دل انسان تھا۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ لڑکیوں پر جلد فدا ہونے والا تھا، لیکن مجھ سے اس نے نکاح کیا تھا اور اب میں بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، لہٰذا دلی طور پر پرسکون تھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس کی وفادار ہو کر رہوں گی تو وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، ورنہ اتنے بڑے پولیٹیشنز کے لیے کسی کو مروانا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں بھاگ بھاگ کر تھک چکی ہوں۔ ہاں، اگر وہ میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو مجھے ایک اسکول کھول دے۔ غریب بچوں کو پڑھانا چاہتی تھی، ہنر سکھانا چاہتی تھی۔ جو کچھ تھوڑا بہت میرے پاس تھا یا کچھ اس طرح کے ٹیچرز ہائر کر کے میں ان غریب بچوں کا بھلا کرنا چاہتی تھی جو میری طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔
اس نے میری بات مان لی اور مجھے ایک چھوٹا سا سینٹر کھول دیا جس میں کچھ بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، کچھ کو ہنر سکھایا جاتا تھا۔ میں نے بہت جلد اس طرح کے ٹیچرز بھی ہائر کر لیے تھے کیونکہ اب میرے پاس پاور تھی، پیسہ تھا۔ میں ایک مشہور پولیٹیشین کی تیسری بیوی ہی صحیح، مگر بیوی تو تھی۔ اب مجھے ہر کوئی عزت دیتا تھا اور اتنا ہی میرے لیے کافی تھا۔ زندگی میں ہر کسی کو اس کی من چاہی چیز نہیں ملتی۔ میں بہت خوبصورت تھی، شاید میرے نصیب میں کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ ہم سفر ایسا ہوتا، ویسا ہوتا۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی خواب تھے، لیکن شاید ہم غریبوں کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے۔ شاید ہم غریبوں کو کبھی خواب دیکھنے ہی نہیں چاہیے۔ میرا شوہر جیسا بھی تھا، بہرکیف میرا محافظ تھا۔ اب میں ایک گھر میں سکون سے رہ رہی تھی۔ اب مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا تھا۔ مجھے کسی سے خطرہ نہیں تھا، مجھے کہیں بھاگ کر نہیں جانا تھا۔ لہٰذا میں اس سینٹر پر پوری توجہ دینے لگی اور آہستہ آہستہ ماضی کی تھکن میرے دماغ سے اترنے لگی، وہ تھکن جو صدیوں سے میرے دماغ پر تھی۔ لوگوں کی نظریں برداشت کر کر کے، لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے، 2 وقت کی روٹی کو ترس ترس کر، میں آج اس مقام پر تھی کہ اپنے لیے تو کر ہی سکتی تھی اور غریب لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی تھکن اتارنے کا ایک ذریعہ مل گیا تھا جو کہ دوسروں کی مدد کرنے کا تھا، اور میں پورے طریقے سے اپنی تھکن اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی اسی لیے دی ہے کہ میں اپنے جیسے بہت سے لوگوں کی مدد کر سکوں اور ساتھ اپنی تھکن بھی اتار سکوں۔